یسوع مسیح کے زندہ جلالی پاک نام میں تمام بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا بھائی خداوند کا خادم جہانزیب یوسف، آج پھر ہم اس پچھلی ویڈیو کو جو کنٹینیو پہ تھی اس کا دوسرا پارٹ مکمل کرتے ہیں، تاکہ جو باتیں کچھ رہ گئی تھی خدا کے پاک مقدس کلام کے بارے میں ان پر دوبارہ بات کی جائے۔ تو ہم پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا خدا جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ وقت کا خدا ہے، بے وقتہ خدا نہیں ہے۔ اس کے سارے جو کام ہیں وہ انہیں وقت پر مکمل کرتا ہے۔ خدا جو بھی کام شروع کرتا ہے اس کو بھی وقت پر شروع کرتا ہے، اور جب اس کام کو خدا مکمل کرتا ہے اس کو بھی وقت پر مکمل کرتا ہے۔ یعنی بائبل کا خدا وقت کا خدا ہے۔ تو پھر ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم سے یا ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں ان سے روزے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا تمہارے روزے کا کیا وقت ہے، تو پھر انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے روزے کا کوئی وقت نہیں ہے، ہم جب چاہیں روزہ رکھ یا کھول سکتے ہیں۔ بے شک یہ تو ایک بات جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری قومیں ہیں، غیر مسیحی ہیں، ان میں بھی مشہور ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کا جو روزہ ہے وہ 8 پہر کا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس 8 پہر کے روزے کے بارے میں وقت کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ کچھ لوگ اس کو بہتر ایکسپلین نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ خدا کے کلام سے بخوبی واقف نہیں ہوتے یا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بارے میں سنا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم کیوں نہ خدا کے کلام اقدس میں سے روزے کے وقت کے بارے میں جانیں، تاکہ جب ہم خدا کے پاک مقدس کلام کو اپنے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ خدا کا کلام معتبر کلام ہے، خدا نے ان لوگوں کو جن کے وسیلے سے یہ کلام خدا نے قلم بند کروایا وہ خدا کے لوگ تھے، اور انہوں نے خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں خدا کے کلام کی منادی بھی کی، اور اس کو آئندہ قوموں، امتوں اور نسلوں کے لیے لکھ بھی دیا، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کے خدشے، شبے یا پنجابی جیسی کہنے پلیکھے وچ نہ رہے۔ اس لیے خدا کا جو کلام ہے یہ ہر ایک معاملے میں جو ہمیں درپیش ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت اور پھر وضاحت فراہم کرتا ہے۔ تو ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی خدا کے پاک مقدس کلام میں سے کہ خدا نے
جب اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تو لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا۔ پھر ہم نے ایک اور حوالہ بھی پڑھا تھا، واعظ کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی پہلی آیت میں، کہ ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے یعنی زمین کے اوپر ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پھر ہم نے مقدس ابراہم، جسے ہم ابراہم کہتے ہیں، کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ میں وقت معین پر تیرے پاس آؤں گا موسم بہار میں اور تیرے بیٹا ہوگا۔ وقت کا خدا وقت کو سامنے رکھتا ہے اور وقت کے مطابق خدا کلام کرتا ہے۔ جو وقت خدا دیتا ہے وہ اس وقت کا خدا خود بھی پابند ہوتا ہے اور اس وقت کی خدا خود بھی پاسداری کرتا ہے۔ جب ہمارا خدا وقت کا خدا ہے تو پھر ہمیں بھی بے وقتے نہیں ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے مذاق کا باعث بنے، بلکہ ہمارا خدا چاہتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اس طرح سے نعمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر خدا کی بلیسنگز ہیں، برکات ہیں، مہربانیاں ہیں، اور پھر خدا کا موت بیر کلام ہمارے پاس میسر ہے، اویلیبل ہے، اور خدا کا پاک روح جو خدا کے لوگوں کی مدد و رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی گفتگو میں، اپنے چال چلن میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ تو روزے کے بارے میں کہ ہمارا جو 8 پہر کا روزہ ہے وہ خدا نے یہ کنسیپٹ، یہ تصور خدا نے دیا ہے۔ تو جب خدا نے دیا تو پھر خدا نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ایک شام سے دوسری شام تک اس روزے کو رکھنا ہے۔ یہ جب ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ہم بائبل مقدس جو کہ خدا کا حتمی لا تبدیل کلام ہے، اس کی جو پہلی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر آخری کتاب کے آخری باب کی آخری آیت تک ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے ہی احاطۂ تحریر میں لایا گیا ہے۔ اور ہم بے شک خدا کا کلام 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، جسے عہد عتیق اور عہد جدید کہا جاتا ہے، لیکن قطعاً کبھی ایسا نہیں کہ ہم مسیحی لوگ کہیں کہ ہم عہد جدید جو کہ نیا عہد نامہ ہے اس پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں اور جو عہد عتیق ہے اس پر کم ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز کبھی نہیں، اور نہ ہمارے ایمان میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم خدا کے پاک مقدس کلام کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر آخری آیت مبارکہ تک اتنا یعنی ایکول ایمان رکھتے ہیں، یعنی جتنا ہم عہد جدید پر ایمان رکھتے ہیں اتنا ہی عہد عتیق پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس خدا کے کلام کو ترتیب دیا گیا، جب اس کا کینن تیار کیا گیا، تو پھر عہد عتیق اور عہد جدید کو ساتھ ساتھ رکھا گیا، اور جو باتیں عہد جدید میں ہمیں نہیں ملتی وہ ہم عہد عتیق میں سے پڑھتے ہیں اور ان کی وضاحت دیکھتے ہیں۔
اور اگر یہ کہا جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو بات ہے وقت کی کہ جو 8 پہر کا روزہ ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا یا مکمل ہوتا ہے، تو یہ عہد جدید میں یعنی نئے عہد نامے میں نہیں لکھا گیا۔ تو میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آلریڈی پہلے خدا کے پاک مقدس کلام کے پہلے حصے میں بتائی جا چکی ہیں، کئی بار ان باتوں پر دوبارہ بات نہیں کی گئی، اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ انہی حصے جو خدا کے کلام کے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یا کسی خداوند یسوع مسیح کے رسول نے بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ بات چونکہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، پہلے عہد میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو یہاں پر ماننے کے بالکل پابند نہیں ہیں، بلکہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ خداوند کا خادم ہوتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کہی جائے کہ یہ بات شریعت کی کتاب میں لکھی گئی ہے، تو پھر شریعت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ تھا اور وہاں پہ کچھ بھائی کسی موضوع پر کچھ دنوں سے بحث کر رہے تھے، اور انہوں نے وہی بات میرے ساتھ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ شریعت کی بات ہے، اور ہم جو فضل کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ یہ شریعت میں لکھی ہوئی ہے۔ پر شریعت تو 3 قسم کی ہے۔ 2 قسم کی جو شریعت ہے اس سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، لیکن 1 قسم کی جو شریعت ہے اس شریعت کہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، رسول تھے، اور خود خداوند یسوع مسیح تھے، وہ اس شریعت کے وہ خود بھی انہوں نے بڑی ایمانداری اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہے، اور ہمیں بھی جو اخلاقی شریعت ہے اسی کی طرف دیکھنا ہے اور پھر بہت سی باتوں کے بارے میں جاننا ہے۔ ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، لیکن کون سی شریعت یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ساری کی ساری خدا کی جو شریعت، خدا کے جو آئین و قوانین ہیں ان کو ہم رد کرتے ہیں تو پھر ہم بہت سی جگہوں پر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں کوئی ایسا حوالہ ہمیں نہیں ملتا جو ہمیں رشتوں کے بارے میں بتائے کہ ہم مسیحی لوگوں کو کون سے رشتے میں شادی کرنا مناسب ہے اور کون سے رشتے میں اپنی بیٹی یا بیٹا دینا یا لینا یعنی اس کو بیاہنا غیر مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ تو نئے عہد نامے میں ایسی کسی بھی جگہ تعلیم نہیں دی گئی، پر وہ خدا جو کوئی سینہ پر آئین و قوانین، اخلاقی شریعت دینے والا خدا تھا، وہی مسیح یسوع کی صورت میں زمین پر موجود خدا، وہی کوئی سینہ پر اپنے بندے مقدس موسیٰ کو شریعت دینے والا، آج وہ جسم کی صورت میں زمین پر موجود خدا یسوع مسیح کی صورت میں تھا۔ تو اس نے پہلے چونکہ جو باتیں کی ہیں ان پر جو رسوماتی باتیں تھیں یا جو روایتی باتیں تھیں ان کو یسوع مسیح کنڈم کرتے ہیں، لیکن جو اخلاقی شریعت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو اخلاقی شریعت ہے
وہ آج بھی ہم اس کو منوعن مانتے ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اور پھر جب کوئی غیر قوم میں سے ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی عہد جو انجیل مقدس ہے اس میں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کس رشتے میں اپنی بیٹی یا بیٹے کو بیاہ سکتے ہیں اور کس میں نہیں بیاہ سکتے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آلریڈی ہمیں اصول اور قانون، آئین و قوانین پہلے ہی دیے جا چکے ہیں، اور ہم ان باتوں کو جاننے کے لیے جو خدا کے پاک مقدس کلام میں پہلے سے بتایا گیا ہے وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ہم عہد جدید اور عہد عتیق پر ایکول ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر حرام و حلال کے بارے میں بات کی جائے تو نئے عہد نامے میں ایسا کہیں کوئی بات تفصیل کے ساتھ نہیں بتائی گئی اور نہ کہا گیا ہے کہ ہم کون کون سے جو جانور، پرندے یا جاندار ہیں جن کا گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جن کو ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس لیے سوال ہے کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ عہد جدید کے لوگ ہر قسم کے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ پر ہرگز نہیں۔ پر بات کہاں کی گئی ہے؟ خدا نے پہلے ہی بتایا دیا تھا کہ یہ کیا کیا تمہارے لیے حلال ہے اور کیا کیا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ اخلاق کی شریعت ہے جس کی طرف آج بھی ہم رجوع کرتے ہیں، اور جس کو جاننے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں ضرور سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم خدا یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جس نے اپنی جان کا کفارہ ہمارے لیے دیا، اپنی جان کا فدیہ ہمارے لیے دیا، اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا، اور ہمیں تمام رسوماتی اور تمام روایتی جو شریعت تھی، اس کے آئین و قوانین جو تھے، ان کو ہمارے اوپر سے بالکل ختم کر دیا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اخلاقی شریعت کو برقرار رکھا۔ اس نے پوچھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں، یعنی کسی عالم شرع نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں؟ تو یسوع مسیح نے کہا تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یہی کر تو جیے گا۔ تو یہ اخلاقی شریعت، یہ وہ محبت خدا سے اور پھر محبت خدا کے جو پیدا کیے گئے انسان ہیں ان سے ضروری ہے۔ تو یسوع مسیح نے کبھی، یا یسوع مسیح کے شاگردوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ تم نے خداوند اپنے خدا سے محبت نہیں رکھنا۔